أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. تو جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بہت ساری قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور ان نشانیوں میں تفکر اور تعقل کی دعوت دی ہے تاکید کی ہے. کن کن چیزوں میں تفکر و تعقل کی دعوت دی گئی ہے؟ ٹھیک، ان سب کو پڑھ رہے تھے. آخری مرحلہ تھا انبیاء علیہ السلام کا اجر نہ مانگنا. ٹھیک، تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے. انہوں نے پوری جانفشانی کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی تبلیغی امور کو انجام دیا ہے. بدلے میں اپنی امت سے، اپنے دور اور اپنے زمانے کے لوگوں سے کسی طریقے کی کوئی اجرت نہیں مانگی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اب جن کے پاس عقل ہے، جو شعور رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی امتوں سے اجرت کیوں نہیں مانگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کل تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اس سے پہلے والے درس میں مختلف وجوہات بتائے تھے. ہاں، کیونکہ ان کے کار رسالت کی کوئی چیز اجرت بن ہی نہیں سکتی. ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہوں کہ بیان کروں. ہاں بھائی، کہ آپ قرآن مجید کی آیات اٹھا کر کے دیکھیں تو تمام انبیاء کے لیے مثلا کہ یہ لفظ آئی ہے کہ ہم تم سے اس عمل کی کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہمارے عمل کی اجرت اللہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اجرت کا تذکرہ ہے. آپ نے جو کار رسالت انجام دیے، ٹھیک، آیت موجود ہے جس کو آئے مودت کہتے ہیں. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ جواب بالکل واضح ہے، روشن ہے کہ قل لا اسألكم، میرے حبیب کہہ دیجئے. اللہ کی طرف سے جب حکم آ رہا ہے کہ کہہ دیجئے تو اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اجرت کا تقاضا نہیں کیا. کچھ لوگ اپنی مرضی سے اجرت دینا چاہ رہے ہیں. یہ آئے مودت اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اگر کار رسالت کی اجرت مانگی ہے تو اپنی طرف سے نہیں مانگی ہے. تقاضا پیغمبر کا نہیں تھا، سوال پیغمبر کی طرف سے نہیں تھا. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات، ہماری سعادت کے لیے اتنی ساری زحمتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کیا ہے، ان کی زحمتوں کا کچھ صلہ دیں. وہ صلہ دینے کے لیے آئے. یہ آیت نازل ہوئی، میرے حضرت سے کہہ دی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کار رسالت کی تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے مگر یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت و محبت بھی کار رسالت کی اجرت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حکم الہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بات اجرت کی تھی تو اجرت کے ضمن میں اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت اور محبت کے فریضے کو بیان کر دیا. پہلا ایسا نہیں ہے. اور اس میں ایک بڑا نقطہ ہے. بڑا نقطہ وہ یہ ہے کہ واقعاً
جو لوگ پیغمبر اسلام کی زحمات سے واقف ہیں، جو لوگ پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی ہدایتوں سے استفادہ کیا ہے، یقیناً پیغمبر کیا کلمہ پڑھنے والے، ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے کے دل میں پیغمبر اسلام کے کار رسالت کے سلسلے میں جو زحمتیں اٹھائی ہیں وہ سب مد نظر ہوگی۔ ایک مسلمان کے دل میں کار رسالت کی اجرت ادا کرنے کا شوق، جذبہ ضرور جاگے گا، ضرور بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ نبی کی جو تبلیغی زندگی ہے اور جو زحمات ہے صرف تم نہیں دے سکتے۔ ان کے اہل بیت سے محبت کرو، سمجھ لو، وہی اجرت ہے۔ اور یہ اجرت بھی ایسی ہے کہ جس اجرت کا ثمرہ اور جس اجرت کا اثر اور جس اجرت کا نتیجہ اور فائدہ کہہ لوں، خود نبی کریم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے کون سی اجرت ہے کہ جس اجرت کا اثر، جس اجرت کا نتیجہ خود اجرت دینے والے کو ملنے والا ہے، سے یہ اجرت ادا کرے گا اس کو ملے گا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس فریضے کے ذریعے سے محبت اہل بیت کو، مودت قربا کو کیا ہے، کار رسالت کی اجرت قرار دے، تاکہ ہر انسان اہل بیت اطہار سے مودت اور محبت رکھے، ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرے اور اپنے کو سعادت مند بنائے۔ اور اسی لیے مودت و محبت کو مطلق رکھا گیا ہے، اور یہ اطلاق اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہستیاں معصوم ہیں، یہ اور رسول الگ نہیں ہے۔ جس طریقے سے رسول کی اطاعت اور ان کا اتباع فرض ہے، اسی طریقے سے ان کی اتباع اور ان کی اطاعت فرض ہے۔ چلیں اس میں بڑی ساری باتیں ہیں، چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اختیاری مشق کی جانب۔ اختیاری مشق، جو طالب علم قرآن کی آیات کے ترجمے کے سلسلے میں آمادگی کامل رکھتے ہیں، وہ دیے گئے الفاظ اور معانی سے استفادہ کریں اور پھر نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کریں۔ ٹھیک مولانا؟ آیتیں پڑھی جائیں گی، پھر سامنے جو الفاظ و معانی دیے گئے ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور پھر ترجمہ کیا جائے گا۔ پہلی آیت، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نئے الفاظ میں تَأْمُرُونَ، تَأْمُرُ، تَأْمُرَانِ، يَأْمُرُ، يَأْمُرَانِ، يَأْمُرُونَ، ٹھیک، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ تَأْمُرُونَ، تم سب حکم دیتے ہو، تَأْمُرُونَ، تم سب حکم دیتے ہو، تنسون، یہ بھی جمع حاضر کا صیغہ ہے نا، ہاں، تنسون، تم سب بھولتے ہو، تتلون، یہ بھی تم سب تلاوت کرتے ہو۔ ٹھیک، چلے اب آیت کا ترجمہ کریں۔ استفہامیہ ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم سب لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر، نیکی کا، کیا تم سب
لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم سب بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم سب کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ نیکی کا حکم جس طریقے سے دوسروں کو دیتے ہو، نیکی کی دعوت جس طریقے سے دوسروں کو دیتے ہو، اسی طریقے سے اپنے نفس کو بھی دو، خود بھی اچھائیاں کرو۔ دعوت دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے خود عمل کیا جائے، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دی جائے، اس کا حکم دیا جائے، ہے نا؟ دوسروں کو نیکی کی دعوت اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جائے۔ دیگران را نصیحت و خود را فصیحت والی بات نہیں ہوتی۔ چلے بار صورت یہ چونکہ خالی ترجمہ کرنا ہے، لہذا زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں جائیں گے۔ اللہ یہ پورا ایک موضوع ہے، سمجھ گئے ہیں، عنوان ہے دعوت بدون عمل، سمجھ رہے؟ آیات و روایات و واقعات اس سلسلے میں بہت سارے ملیں گے، ایک مفصل بحث ہے۔ چلے اس کو چھوڑتے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب اس میں کوئی مانوس، کوئی نیا کلمہ نہیں ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم یہ بیان کرے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگار ہیں یا جو تقوی رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، ہم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ تیسری آیت، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اس میں بھی کوئی لفظ لگ رہا ہے آپ کو ایسا کہ جس کا معنی نہیں آتا؟ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبلک تم سے پہلے، الا رجالا مگر ایسے لوگوں کو، نوحی الیہم کہ جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، نازل کرتے، من اہل القری بستی والوں میں سے، اہل یعنی والے، قری یعنی بستی۔ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے لوگوں کو مگر کیا ہے، ان کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، وحی نازل کرتے تھے بستی کے لوگوں میں سے، یعنی بستی کے لوگوں میں سے جنہیں ہم نے بھیجا ہے تم سے پہلے، ان کی طرف ہم یعنی جنہیں ہم اپنا رسول بنا کر کے بھیجتے ہیں بستی میں سے، یا بستی میں سے جسے ہم اپنا رسول بناتے ہیں، اس کی طرف ہم وحی نازل کرتے ہیں۔ تم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، تم سے پہلے بستی میں سے جن کو ہم نے نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، اس کی طرف بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شاید خطاب ہے۔ چلے آیت نمبر 4، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ مولانا ینظروا وہ سب دیکھ رہے، ینظروا فعل امر ہے، انظر انظروا دیکھو، یہ جواب تو وہ سب دیکھیں جو ہے، جواب اس شرط ہے۔ ٹھیک،
افلم یسیرو، کیا وہ سب سیر نہیں کرتے فی الارض، زمین میں، وہ سب زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ ینظرو، وہ سب دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا، یا بے شک کا جو، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، تم سب عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم لوگ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ ٹھیک مولانا؟ نمبر 5، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اف یعنی افسوس، تف پھٹکار ہے نا، یہ اف نہایت افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اف جب انسان کسی چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اس لیے اس کے نام مانے افسوس کے، یا کہ پھٹکار، تف ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، ایسے کہا جاتا ہے۔ قال، اس نے کہا، افتعبدون، کیا تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم، ان کی جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ولا یسرکم، اور نہیں وہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچاتے۔ کیا تم سب اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو تم سب کو نہ کوئی نفع پہنچاتا ہے اور نہیں تم سب کو کوئی نقصان پہنچاتا؟ اف لکم، افسوس ہے تم سب پر، تف ہے تم سب پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لما تعبدون، تم سب عبادت کیوں کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟